الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اسماء مشتقہ 6 ہیں: اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، اسم مبالغہ اور اسم اعلیٰ۔ اس میں سے ہم نے اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ اور اسم تفضیل ان سب کو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آج ہم اسم مبالغہ پڑھیں گے۔ اسم مبالغہ کسے کہتے ہیں اور اس تعلق سے کچھ اور باتیں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ سبق نمبر 19، اسم مبالغہ کا بیان۔ اسم مبالغہ کی تعریف کیا ہے بیان فرما رہے ہیں۔ اسم مبالغہ کی تعریف وہ اسم مشتق جو فاعل میں مصدری معنی کی زیادتی پر دلالت کرے۔ جو اسم مشتق فاعل میں مصدری معنی کی زیادتی پر دلالت کرے، یعنی یہ بتلائے کہ فاعل کے اندر مصدری معنی زیادہ ہے، فاعل کے اندر مصدری معنی کے زیادہ ہونے کو جو اسم مشتق بتائے اسے ہم اسم مبالغہ کہیں گے۔ یاد رہے کہ اسم تفضیل میں بھی، اسم تفضیل کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی زیادتی ہوتی ہے، اس میں بھی مصدری معنی میں زیادتی ہوتی ہے، اور اسم مبالغہ میں بھی مصدری معنی کی زیادتی ہوتی ہے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب اسم تفضیل میں بھی مصدری معنی کی زیادتی ہوتی ہے اور اسم مبالغہ میں بھی مصدری معنی کی زیادتی ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ دونوں میں فرق ہے۔ فرق اس طرح ہے کہ اسم تفضیل میں جو معنی کی زیادتی ہوتی ہے، مصدری معنی کی زیادتی ہوتی ہے، وہ مقابلتاً ہوتی ہے، کسی کے مقابل میں ہوتی ہے۔ اسم تفضیل میں جو معنی مصدری کی زیادتی ہوتی ہے کسی کے مقابل میں ہوتی ہے۔ جیسے مثال دیا تھا کہ بکرٌ اکبر من زید، بکر زید سے زیادہ بڑا ہے، زید سے بڑا ہے، یعنی یہاں پہ زید کے مقابل میں بکر کے اندر مصدری معنی کی زیادتی ہے۔ مصدری معنی یعنی بڑا ہونے کی زیادتی ہے زید کے مقابل میں، لیکن اسم مبالغہ میں مقابلتاً زیادتی نہیں ہوتی ہے، مطلقاً زیادتی ہوتی ہے۔ اسم مبالغہ میں معنی مصدری کی جو زیادتی ہوتی ہے کسی کے مقابل میں نہیں ہوتی ہے، مطلقاً زیادتی ہوتی ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ مثال دے رہے ہیں، جیسے ضراب زیادہ مارنے والا۔ یہاں سے اسم مبالغہ بنانے کا طریقہ کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ اسم مبالغہ بنانے کا طریقہ، اس کے بنانے کا کوئی خاص طریقہ نہیں۔ اسم فاعل میں مختلف حروف و حرکات و سکنات میں رد و بدل کرنے سے بنتا ہے۔ اسم مبالغہ بنانے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، کوئی مستقل طریقہ نہیں ہے، بلکہ اسم فاعل میں ہی کچھ حروف یا حرکات یا سکنات کو بدل دینے سے، رد و بدل کرنے سے اسم مبالغہ بن جاتا ہے۔ جیسے ضارب سے ضراب، ضارب اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس سے ضراب بنایا گیا۔ اس طرح عالم سے علامۃ، اس میں رد و بدل کر کے حرکات وغیرہ گھٹا بڑھا کر کے علامۃ بنایا گیا۔ تنبیہ، خیال رہے صفت مشبہ کی طرح اسم مبالغہ کے اوزان بھی سب کے سب سماعی ہیں، یعنی جس طرح صفت مشبہ کے اوزان سماعی تھے، اسی طرح اسم مبالغہ کے بھی تمام اوزان سماعی ہیں۔ قیاس کو اس میں دخل نہیں ہے کہ قیاس کر کے ہم اس کے وزن پر کوئی اسم مبالغہ بنا سکتے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ فوائد: نمبر 1، اسم مبالغہ میں تذکیر و تانیث کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اسم مبالغہ میں تذکیر و تانیث یعنی مذکر اور مؤنث کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جیسے رجل علام و امرأۃ علامۃ، دیکھیں یہاں پہ علام اسم مبالغہ ہے، جس طرح رجل کے لیے علام کا صیغہ استعمال کیا گیا، اسی طرح امرأۃ کے لیے بھی علام کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ رجل کے لیے علام اور امرأۃ کے لیے علامۃ کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ دونوں کے لیے ایک ہی استعمال کیا گیا، یعنی مذکر اور مؤنث میں فرق نہیں ہے۔ اسم مبالغہ میں تذکیر و تانیث کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ لیکن کبھی مبالغے میں
مزید زیادتی کے لیے اس کے آخر میں تا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس میں مبالغہ میں مصدری معنی کی زیادتی تو ہوتی ہے، اگر ہمیں اس معنی میں اور زیادتی پیدا کرنا ہو، مصدری معنی کی جو زیادتی ہوتی ہے اس میں مبالغہ میں، اس زیادتی میں اور زیادتی پیدا کرنا ہو تو کبھی ایسا کرتے ہیں کہ اس میں مبالغہ کے آخر میں تا کا اضافہ کرتے ہیں، تا بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے رجل علامۃ امرات علامۃ، تا بڑھا کر کے علام کے آخر میں تا بڑھا کر کے کہتے ہیں رجل علام علامۃ و امرات علامۃ۔ اور یہ بات ذہن نشیں رہے کہ یہ تا تانیث کی نہیں ہوتی، ہم جو تا بڑھاتے ہیں معنی مصدری میں زیادتی کے لیے، اس میں مبالغہ میں اور زیادتی پیدا کرنے کے لیے، وہ تا تانیث کی نہیں ہوتی ہے۔ اگر تا تانیث کی ہوتی تو رجل کے ساتھ علامۃ کہنا درست نہیں ہوتا، بلکہ صرف امراتن کے ساتھ علامۃ کہنا درست ہوتا، لیکن وہ تا کیونکہ تانیث کی نہیں ہے، وہ صرف زیادتی پیدا کرنے کے لیے لائی گئی ہے، اسی وجہ سے رجل کے ساتھ بھی علامۃ کہا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، جب فعیل بمعنی فاعل اور فعول بمعنی مفعول، یاد رہے کہ فعیل اور فعول یہ دونوں اسم مبالغہ کے صیغے ہیں، فعول بھی اور فعیل بھی، یہ دونوں صیغے جو ہیں اس میں مبالغہ کے ہیں۔ وہی فرما رہے ہیں کہ جب فعیل بمعنی فاعل اور فعول بمعنی مفعول ہو تو تذکیر و تانیث میں فرق کیا جائے گا، یعنی مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث لایا جائے گا۔ جیسے ہوا علیم ہیا علیمۃ ہوا رسول، یعنی جب فعیل فاعل کے معنی میں ہو اور فعول مفعول کے معنی میں ہو تو اس وقت مذکر کے لیے ہم اس میں مبالغہ مذکر لائیں گے اور مؤنث کے لیے اس میں مبالغہ مؤنث لائیں گے۔ جیسے استعمال کیے ہیں ہوا علیم، دیکھیں ہوا مذکر ہے، مذکر کی ضمیر ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ علیم لایا، یعنی جو کہ مذکر ہے، مذکر کا صیغہ لایا، اور ہیا ضمیر مؤنث ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ مؤنث کا صیغہ لایا، علیمۃ لایا۔ ہوا رسول، اس میں بھی مذکر ہے، رسول ہوا کہ مذکر ہے، اس وجہ سے رسول کو مذکر لایا، یہاں پہ رسول مرسل کے معنی میں ہے۔ نمبر 3، ثلاثی مزید فی میں اس کا استعمال بہت کم ہوتا ہے۔ ثلاثی مزید فی میں اس میں مبالغہ کا استعمال بہت کم ہوتا ہے۔ جیسے اعطا سے معطاء، بہت زیادہ دینے والا، انذر سے نذیر، بہت ڈر سنانے والا۔ یہاں پہ اس میں مبالغہ کے مشہور اوزان ذکر کیے ہیں، آپ انہیں اچھی طرح یاد کر لیں کیونکہ یہ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے حذیر، یہ فعیل کے وزن پر ہے، یعنی بہت ڈرنے والا، اور علیم فعیل کے وزن پر ہے، بہت جاننے والا، اکول فعول کے وزن پر ہے، بہت کھانے والا، عجاب فعال کے وزن پر ہے، بہت عجیب، فارق فاعول کے وزن پر ہے، بہت فرق کرنے والا، ضحکۃ فعلۃ کے وزن پر ہے، بہت ہنسنے والا، قیوم فعول کے وزن پر ہے، ہمیشہ سے قائم، قلب فعل کے وزن پر ہے، بہت پلٹنے والا، مجزم مفعل کے وزن پر ہے، بہت کاٹنے والا، منعام مفعال کے وزن پر ہے، معنی ہے بہت انعام دینے والا، مسکین مفعیل کے وزن پر ہے، یعنی مسکین کسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، صفاک فعال کے وزن پر ہے، بڑا خنریز، صفاک کہتے ہیں بہت بڑے خنریز کو، کبار فعال کے وزن پر ہے، اس کا مطلب ہے بہت بڑا، صدیق فعیل کے وزن پر ہے، بہت سچا، قدوس فعول کے وزن پر ہے، بہت پاک، علامۃ فعالۃ کے وزن پر ہے، بہت جاننے والا۔ یہ کچھ اوزان ہیں جو مشہور اسم مبالغہ کے اوزان ہیں، اسم مبالغہ کے طور پر یہ اوزان استعمال ہوتے رہتے ہیں، انہیں آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں تاکہ کہیں بھی اوزان آئیں، اوزان میں سے کوئی وزن آئے تو آپ پہچان لیں کہ یہ اسم مبالغہ کا صیغہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں۔